إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا پچھلے جمعے سے کرپشن پہ درس چل رہا ہے کہ اس کا تعارف کیا ہے، کس چیز کو کرپشن کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ہوتی کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ عرض یہ کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں فارسی میں اس کو بدعنوانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس کے نتیجے میں انسان کو برا نام لگ جائے اس کو۔ اور ہمارے یہاں عام طور پہ رشوت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کک بیکس لیے بندے نے اور رشوت لی اور پیسے لے کے کام کیا کرتا ہے تو وہ کرپٹ ہے۔ اچھا، عربی کا یا قرآن کا جو کرپشن ہے اور جو کرپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت سنگین جرم ہے۔ یعنی سب سے بڑی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی پر لگانی ہو قرآن میں تو قرآن اس کو فساد کی دفعہ لگاتا اس کو۔ تو اس فساد کے، یہ فساد ہر قسم کا ہوتا ہے، مالی فساد بھی ہوتا ہے، اخلاقی فساد بھی ہوتا ہے۔ اس کا جو قرآن نے تعارف کروایا ہے وہ آپ پڑھتے ہیں بار بار، لا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ہم کبھی اس آیت پہ رکے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے یا قوم شعیب کے بارے میں ہے یا فلاں کے بارے میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کر دینے کے بعد اس میں فساد مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ پچھلی قوموں پر جنہیں برباد کیا ہے اس نے سب سے بڑی جو ہے وہ دفعہ ان پہ یہی لگائی ہے کہ فساد کرتے تھے، یعنی کرپٹ قومیں تھیں۔ افراد بھی کرپٹ ہوتے ہیں، قومیں بھی کرپٹ ہوتی ہیں۔ افراد کو شاید معاف کر دیا جاتا ہے، قوموں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کا آپ
اندازہ کریں سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہ جو سزائیں گنوائی گئی ہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے والی، آپ کو پتہ یہ چوری ڈاکے میں سزا سنائی جاتی ہے. وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ سے محاربہ کرتے ہیں اور حرابہ اس کی دفعہ لگتی ہے، تو ان کے لیے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، آخری دفعہ پھر وہی لگی ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ان کی سزا یہ ہے، جزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ وہ برے طریقے سے مارے جائیں، یعنی عبرتناک موت مارے جائیں. یقتلوا جو ہے، یقتلوا تقتیلا، یعنی اس طرح مارا جائے جس طرح مارنے کا حق ہے. اب اس میں رجم کی سزا چنی گئی، بڑی دہشتناک سزا ہوتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سسکا کے انسان کو پتھر مار کے مارتے. تو ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کو آپ سولی دے دیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے آمنے سامنے کے کراس میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے دیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے. اب اس آیت کی میں آپ کے کچھ کنسپٹ آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کو دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً در حقیقت ٹھیک جزات ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں. اب سود کی طرف آئیے. فَإِن، اگر تم باز نہ آئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم چھوڑ دو باقی سود، اس وقت تک جو کھا چکے ہو معاف کر دیں گے تم. اب جو بھی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ہو مومن، اگر نہیں چھوڑو گے تو مومن نہیں. یہ پہلی بات ہوگی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم پر دفعہ لگ جائے گی اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کی. بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اور جنگ کی، اللہ رسول سے جنگ کی سزا کیا سنائی ہے؟ ان یقتلوا، انہیں لائن لگا کے نا کرینوں کی، تو ان سود کھانے والوں کو لٹکا دیا جائے. یعنی اگر اسلامی اسٹیٹ ہو تو یہ کوئی آخرت پر نہیں ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہاں تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہا تم پر دفعہ لگ جائے گی اللہ رسول سے جنگ کی، اور اس دفعہ کی سزا یہ ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تو کرپٹ لوگوں کو جو چائنا نے لٹکایا یہ اسلامی سزا ہے. آج بھی آپ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا، خط نہیں لکھتے فلاں نہیں، پکڑ کے لٹکاؤ انہیں. تو خط لکھنے کی کیا بات ہے؟ مال ان کا ضبط کرو، لٹکاؤ انہیں کرینوں کے ساتھ، اور کرین پورے شہر میں گھماؤ. تو یہ دفعہ قرآن میں موجود ہے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ زانی جو ہے، غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارے جائے، شادی شدہ کو سنسار کیا. کہتے ہیں کہ جی 100 کوڑے کی سزا تو قرآن میں آئی ہے، اور سنسار کرنے والی جو آیت ہے وہ بھی قرآن میں تھی، اب بھی وہ پریکٹس میں ہے، قابل عمل ہے، لیکن تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہے. آپ نے زندگی میں ایسا لطیفہ سنا ہے؟ حکم موجود ہے، آیت منسوخ ہو گئی. شک چل رہی ہے، آئین میں سے اس کو ریموو کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ عملاً وہ موجود ہے، ہم نے آئین میں سے اس کو ہٹا دیا. جس دن وہ ہٹ گئی اس دن ناقابل عمل ہو. اچھا، وہ آیت
کیا تھی؟ کہا گیا جی وہ آیت تھی ان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، بڈھا اور بڈھی، آپ کو پتا نا شیخ عربی میں کہتے ہیں 12 سال 14 سال 16 سال کے بچے کو شیخ کو نہیں کہتے، بے شک انہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی۔ بڈھا اور بڈھی اگر زنا کریں تو یہاں تو بڈھے اور بڈھی کی سزا ہو رہی۔ اللہ پاک سے دیکھیں، اللہ پاک یہ جو زبان ہے اس آیت کی یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان نہیں ہے، یہ کسی عربی جاننے والے کی بنائی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اذا زنیا فرجموہما، البتہ، یہ ایسا البتہ ایسا لفظ ہے کہ قرآن حکیم نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا، ہے عربی کا لفظ لیکن اللہ پاک نے اس کو استعمال نہیں کیا، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی، یہ سورہ احزاب میں، یہ بھی سورہ احزاب میں تھا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے لطیفے ہوئے ہیں۔ یہ جو سزا رجم کی دی جاتی ہے اصلاً یہ سزا فساد فی الارض کی سزا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، ہٹائی نہیں گئی اور یہ ہٹائی جا بھی نہیں سکتی تھی۔ جو ہلکی سزا 100 کوڑے والی وہ تو رکھی ہوئی ہے، اور جو رجم والی ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جس کا ریفرنس بہت زیادہ قوی ہونا چاہیے، جس کو قرآن میں موجود ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو ثبوت دیا جا سکے کہ یہ اللہ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی، وہ ہٹا دی۔ بھائی کیوں ہٹا دی؟ قرآن موٹا ہو گیا تھا، حکم جب موجود ہے تو اس کو ہٹایا کیوں؟ اچھا، کہا یہ گیا کہ امام بہقی نے اپنی جامع الکبریٰ میں 2 حدیثیں روایت کی، اور دونوں جو قرآن کے ماہر تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے اس کو روایت کی اپنی 8ویں جلد میں، اسی ریفرنس کے ساتھ، رجم کے ساتھ۔ اور ہمارے مولوی حضرات بھی جب رجم پھر ثابت کرتے ہیں تو پھر ان احادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں رجم اس سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن قرآن پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے بندے۔ ان دونوں حدیثوں میں وہ ان دونوں ماہرین سے، دیکھیں آپ قرآن حکیم کے وہ ماہر جن پر کمیٹی مشتمل تھی، اس میں ایک تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے جنہوں نے جو کمیٹی کے سربراہ تھے۔ ان ماہرین سے قرآن کے خلاف حدیث کوٹ کر کے قرآن کو کمزور کیا جاتا ہے۔ ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث جو قرآن پر سے ہمارا ایمان اٹھا دے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب لکھے ہوئے کو چھوڑے، میرے سامنے بیٹھ کے وہ راوی کہہ دے میں نہیں مانتا اس کو۔ راوی پوچھتے ہیں حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، دونوں پوچھتے ہیں اسے کہ تم سورہ احزاب میں کتنی آیتیں پاتے ہو؟ اس نے کہا جی 73۔ انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں یہ سورہ البقرہ کے برابر ہوتی تھی۔ آپ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یہ آپ کے اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ میں کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ شیعہ کا مذہب آپ کہتے ہیں، میں آپ کو آپ کی سائے میں سے نکال کے دیتا ہوں، موتے سمیت۔ آپ تو بس سنتے مولوی کی تقریروں پیچھے چل پڑتے، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے یہاں کیا بھرا ہوا۔ سورہ البقرہ کے برابر تھی، 286 آیتیں تھیں، باقی کدھر گئی ہیں بھائی صاحب؟ انہی میں رجم بھی نکل گئی ہے۔ ہوتا نا کہ آپ باڑہ کھولتے ہیں، گائیوں کے نکلنے کے لیے ساتھ بکری بھی باہر نکل جاتی ہے، بکریوں کے لیے کھولتے ساتھ مرغی بھی باہر نکل جاتی ہے، وہ رجم والی آیت بھی باہر نکل گئی، اس 73 آیتیں باقی رہ گئی۔ تو قرآن ٹیمپر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے سر کہ رجم ثابت کرنے کے لیے ہاڑے کیے جا رہے ہیں، ایسی ایسی حدیثیں لائی جا رہی ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں جو اللہ پاک نے گارنٹی دی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ اصل میں ایک صحابی ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو بندر جو ہے وہ انہوں نے ایک جوڑا پکڑا ہوا تھا جس نے زنا کیا تھا، تو بندر اس کو رجم کر رہے تھے، بندروں سے لیا ہم نے رجم کی سزا۔ بھائی ہم بندر نہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے، ہمیں بندروں سے لینے کی ضرورت نہیں تھی۔
کوڑے مارے گئے، بندے کو رجم کیا گیا، کہا گیا کہ ہم نے قرآن کے حکم کے مطابق کوڑے مارے، نبی کی سنت کے مطابق رجم کیے۔ حالانکہ رجم اور کوڑے کی سزا دونوں اکٹھی نہیں دی جاتی۔ اصلاً یہ سزا ہے کیا؟ زانی کی سزا وہی ہے جو قرآن نے لکھ دی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوہما 100 جلدہ، کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑا سزا ہے زانی کی، نہ 101 نہ 99۔ جو شخص شادی شدہ سے زنا کرتا ہے وہ کس جرم کا ارتکاب کرتا ہے؟ وہ اب صرف زنا نہیں رہا، اس نے کسی کی نسل میں اپنی نسل داخل کر دی۔ اب یہ کسی کا بیٹا بیٹی کہلائے گی، کسی قوم کا نام لے گی، اور یہ ایک بندہ نہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں انسان آگے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ سارے ہی غیر قانونی ہوں گے، وہ اس قوم کے ہوں گے ہی نہیں جس کے ساتھ منسوب ہوں گے۔ یہ ہے فساد فی الارض۔ اس پہ سورہ مائدہ کی وہ آیت لاگو ہوتی ہے، ان یقتلوا، انہیں برے طریقے سے قتل کیا جائے، اس لیے رجم کیا جائے۔ کہیں کہا گیا کہ ان دونوں کو، آیت اصل میں یوں تھی کہ ان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، ان دونوں کو رجم کر دو اس لذت کے سبب جو انہوں نے حاصل کی۔ تو لذت کمارے کو زیادہ آتی، یہ کہہ دو، یہ یعنی بنانے والا بھی جو تھا، بما یتلذا، ان دونوں نے لذت اٹھائی، تو جو دوسرے والا تھا غیر شادی شدہ، اس کو کوئی نہیں آئی، کسی کے پاس پیمانہ ہے۔ اصل میں یہ فساد فی الارض کی سزا ہے جس میں رجم کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماعز کو جو رجم کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، تو وہ غیر شادی شدہ تھا، لیکن جس سے اس نے بدکاری کی تھی وہ شادی شدہ تھی، تو فساد فی الارض ہو گیا نا۔ ماعز غیر شادی شدہ تھا، اسی لیے تو حضور اس سے تفصیل پوچھ رہے تھے کہ یہ زنا کیا ہے، کس کو رہا۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو حضور کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اتنی تفصیلات اس کہ ایسے ہوا تھا، ایسے، وہ شاید تو نے چوم لیا اور سمجھتا ہے تو نے زنا کر دیا، شاید تو نے یہ کر دیا اور پھر یہ ہوا، پھر اس طرح ہوا۔ یہ تفصیل کوئی شادی شدہ غیر شادی شدہ سے ہی پوچھ سکتا ہے، شادی شدہ سے تو نہیں پوچھ سکتا۔ تو پھر ماعز کو تو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، کیوں دی؟ اس لیے کہ اس نے شادی شدہ کے ساتھ کر کے نسل خراب کرنے کی کوشش کی، ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، اس کی سزا وہی۔ یہ سزا جو شخص بھی ملاوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، مال میں ملاوٹ پکڑی جائے، اس کو یہ سزا دی جا سکتی۔ فساد فی الارض ہم معمولی سمجھتے ہیں، چغلی کو اور غیبت کو سمجھتے ہیں، یا جھگڑا فساد دو برابر کے الفاظ ہو گئے۔ فساد فی الارض بہت بڑی دفعہ ہے، اللہ پاک نے قومیں مٹا دی ہیں اس دفعہ پر۔ تو اصل میں جو رجم کی سزا ہے وہ سورہ المائدہ کی اس آیت کے تحت فساد فی الارض کی سزا ہے۔ زنا کی سزا مجرد وہی ہے جو قرآن نے کوٹ کر دی۔ باہر سے کہانیوں کے ذریعے کوئی چیز قرآن میں گھسانے کی ضرورت نہیں، نہ قرآن ایسی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی۔ اگر یہ ہمارے یہاں 2-4 بندوں کو سزا مل جائے، کرپشن آج ختم ہو جائے گی۔ کرپشن کہیں باہر سے نہیں آتی، ہمارے اندر سے نکلتی، ہم ڈر جائیں گے وہ ختم ہو جائے گی، دروازے بند ہو جائیں گے اس کے۔ ایک تو بات یہ ہو۔ دوسرا، ہم یہ کرتے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر ایک خلود کی تڑپ ہے، پیاس ہے، امنگ ہے، تمنا ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، پہلے میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا، وَلَا أُضِلَّنَّ، پھر میں انہیں گمراہ کروں گا۔
تمنا پیدا نہ ہو، شیطان کے ہاتھ بندہ نہیں آتا۔ تو یہ جو بقا کی تمنا ہے، اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ عہد لیا ان سے، عہد انہیں یاد نہیں رہا، فناسیا، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی گناہ کا عزم ان میں ہم نے نہیں پایا، ارادہ نہیں تھا ان کا، لیکن وہ انوائرمنٹ ایسی بن گئی تھی کہ ان سے ہو گیا، نسیان ہو گیا۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے کیا، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں تجربے سے بتا دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے، ایسے نہیں بتایا، وہی نازل نہیں کی، تیرے سامنے کھڑا کر کے اس کے منہ سے کہلوا دیا میں، ان ھذا عدو اللہ کا ولزوجک، یہ تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنہ، دیکھنا یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، فتشقا، تو مصیبت میں پڑ جائے گا، یہ تو آرام سے بیٹھی رہے گی، تجھے کما کے کھلانا پڑے گا، ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرى، اس جنت کے اندر تمہیں نہ بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ تو ننگا ہوگا، وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحى، نہ یہاں تجھے پیاس لگے گی نہ دھوپ لگے گی، تیرا سارا روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست ہم نے کر دیا۔ یہی تمنا ہوتی ہے نا انسان کی، وہ ہو گئی۔ اب کیا مسئلہ تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ؟ اب یہ تھا کہ کہیں سارا یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ ہماری فطرت۔ آدھی زندگی پیسہ سمیٹنے میں لگتی ہے اور آدھی زندگی پھر فکر میں لگی رہتی ہے کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کی کوشش کرتے رہتے۔ اچھا، ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہوگی وہ نکل جائے گی، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی ہے نا، ہمارے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کتنی گولیاں کھاتے ہیں، کتنے علاج، کتنے انجیکشن، لیکن مر جاتے ہیں۔ آکسیجن سلنڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ینفد۔ جوانی ہے، ینفد، ہمارے ہاتھوں ختم ہوتی ہے، کوئی دوسرا کے ختم نہیں کرتا۔ آنکھوں کی بینائی ہے، ینفد، کانوں کی سماعت ہے، ینفد، عقل و علم ہے، ینفد، پیسہ ہے، ختم۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے کہا کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم میں تمہیں ایک ایسی بوٹی بتاؤں کہ اگر تو کھا لے تو یہ تیری جوانی بھی سدا سلامت رہے۔ حکیم بندہ اسی طرح مارتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، ایک دم جوان کرتے ہیں نا جب۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ایسی بوٹی کھلا دوں تمہیں کہ یہ تیری جوانی سلامت رہے سدا، نہ تو بیمار ہو، وملک لا یبلی، اور تو ایسی بادشاہی میں رہے جو کبھی پرانی بھی نہ ہو۔ اور اس سے پہلے اس نے مرنے کی، چونکہ آدم علیہ السلام نے تو کوئی بندہ مرتا ہوا دیکھا نہیں تھا نا، موت کا روپ ہی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، ابلیس نے دیکھا ہوا تھا جنات مرتے ہوئے، اس نے اپنے اوپر وہ پوری کیفیت طاری کر کے، جو ایکٹر اور ایکٹریس مرنے سے پہلے طاری کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو پوری طاری کر کے اس نے آدم علیہ السلام کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، زبان نکلی ہوئی، آنکھیں جناب علی باہر ابلی ہوئی، تو آدم علیہ السلام کا تو رنگ فاق ہو گیا، یہ بھی ہونا ہے میرے ساتھ۔ اٹھ کے اس نے کہا کہ تو بچ سکتا ہے اگر وہ بوٹی کھا لے جو میں تمہیں بتانے لگا۔ کھا لی، فاقا لمن۔ تو ہمیں بھی شیطان آ کے طرح طرح کے طریقے سکھاتا ہے کہ یہ اگر میں تمہیں طریقہ بتا دوں تمہاری 7 نسلیں بادشاہی کریں گی، یہ طریقہ ہے۔ سود پہ لگا دے کسی جگہ، تو مر بھی گیا تو تیرے بچے کھاتے رہیں گے۔ لوگ آ کے کہتے ہیں انشورنس والے، لائف انشورنس والے، اور یہ انکم ہے 10 بندے کھانے والے ہیں، یہ بندہ کل مر گیا تو کھانے والے تو موجود رہیں گے، انکم کا دروازہ بند ہو گیا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ بندہ پریشان ہو کے کہتے واقعی یار یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم کھول دیتے ہیں، ابلیس کی تو نے کہا بوٹی کھا لو، وہ کہتے ہیں پھر یہ بوٹی کھا لو اور اس کے بعد تم آرام کے ساتھ کریں، ہم کیس کر دیں گے، جیل میں بیٹھے رہنا تم۔ اصل میں یہ جو تمنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا سورہ تکاثر، حضور کثرت کے ساتھ اسے پڑھا کرتے تھے، الہاکم التکاثر، تمہیں اصل میں غافل کر کے رکھ دیا ہے 99 کے چکر نے، تکاثر اکٹھا کرنے کے، جوڑنے کے چکر، حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبروں کو خود بھی قبروں میں چلے جاتے ہو یا قبریں جا کے دیکھتے ہو تم. یعنی حالانکہ تم جا کے دیکھتے ہو کہ تم سے پہلے جو تمہارے دوست تھے، سینئرز تھے، ان کی قبر پہ جاتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، پھول رکھتے ہو، وہ ساری تمنائیں لے کے چلا گیا کہ نہیں لے چلا گیا؟ تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ تم قبروں کو وزٹ کرتے ہو. عبرت کی نگاہ سے قبروں کو زیارت کرنی چاہیے. یہ اس کو کہتے ہیں تذکیر بے ایام اللہ. یہ اس کے علاج میں آتی ہے. اللہ کے ایام کے ذریعے تذکیر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. انہیں اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کرو. اللہ کے دنوں یعنی جو الٹ پھیر اللہ پاک کرتا ہے. یہ دن جو ہے نا یہ اللہ کے ہیں، یہ ایسے اسے گھما دیتے. سردی گرمی آتی رہتی ہے، اس طرح امارت اور غربت بھی آتی رہتی ہے. یہ تو رات اور دن کی طرح ہے. ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ دن لمبا ہو جائے، نہیں ہوگا. لاکھ کوشش کر لیں رات لمبی ہو نہیں ہوگی. اس کا اپنا ٹائم ہے. اس ٹائم میں تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو. اسی طرح انسان کتنا بھی زور لگا لے، یہ نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا ہے کہ ایک نسل امیر ہوتی ہے، پھر آگے چل کے وہ غریب ہو جاتی ہے. پھر کوئی اس کے اندر 2-4 بچے اچھے نکل آتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، پھر 50 سال بعد 100 سال بعد پھر وہ راؤنڈ آتا ہے ان کا، اور پھر ان کے اندر امارت آ جاتی ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے. اور یہ سلسلہ اسی میں نہیں چلتا بلکہ انسان کی ساری زندگی سیمیسٹر سسٹم پر کام کرتی. یہ سیمیسٹر ٹو سیمیسٹر اس کا اپنا نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اور اس سلیبس کے اپنے فتنے ہوتے ہیں، اپنے امتحان ہوتے ہیں. ایک خاص ایج ہے، اس ایج میں اس انسان کی زندگی کے حالات، اس کے امتحانات یہ الگ سے ہیں. پھر جب اگلا اس کا سٹیج شروع ہوتا ہے، اگلی کلاس اس کی شروع ہوتی ہے، تو پھر اس کے اپنے فتنے ہیں، اپنے مسائل ہیں. اس کے ایمان ہے تو بھی، یعنی ایمان کے بارے میں تو ہر بندہ، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میرا آج میتھ کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا اردو کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا کیمسٹری کا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بایو کا ہے. تو وہ جا ایک ہی اسکول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن ان کے ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح ہر بندے کا اپنا ایک امتحان ہے. ضروری نہیں جو میرا ہے وہ آپ کا بھی ہو، جو آپ کا ہے وہ ساتھ والے کا بھی ہو. ایک صاحب کتاب ہے منہاج القاصدین، اس میں وہ لکھتے ہیں ہمارے ایک امام کا قول کہ اگر مجھے اس ریاست کے بیت المال، ریاست کون سی تھی؟ ہندوستان سے لے کر اسپین اور افریقہ تک، اس ریاست کے بیت المال پر نگران بنا دیا جائے، اس کا امین بنا دیا جائے، تو میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس میں خیانت نہیں کروں. آئی ایم شیور. لیکن ایک کالی کلوٹی عورت کے ساتھ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. دیکھا امتحان آپ نے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عادۃ والصوم عادہ. نماز بھی بندے کی ہیبٹ بن جاتی ہے، روزہ بھی عادت بن جاتی ہے اس کی. ان سے دین ثابت نہیں ہوتا. وَدِينُ الْمَرْءِ يُعْرَفُ بِإِسْنَتَيْنِ. بندے کے دین کا پتہ 2 چیزوں سے لگتا ہے، المال والنساب. مال جب آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. یعنی اپنا اپنا امتحان ہے. کسی کا کوئی جس کو کہتے ہیں ویک پوائنٹ ہے، کسی کا دولت ہے، کسی کا عورت ہے. حتی زرتم المقابر. اچھا آگے چل کے سورہ ہمزہ میں کہا
یحسب ان مال الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، بار بار تو پتا ابھی اتنا ہی ہے لیکن پھر گنتا ہے کہ شاید کوئی روپیہ زیادہ ہی نکلا ہے، یا گننے میں مزہ آتا ہے نا۔ صبح اٹھا، چائے پی، وہ پراپرٹی والا اخبار کا کھول کے سامنے رکھا، فالس نیمز استعمال کر کے پراپرٹی ڈیلروں کو فون کیا، میں بیچنا چاہتا ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، ساتھ چائے چل رہی ہے، ساتھ یہ ہو رہا ہے، سودے ہو رہے ہیں، یہ سارا عددہ میں آتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کے اندر یہ وائرس لگ گیا ہے، اس کی سوچ میں یہ وائرس لگ گیا کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا۔ گاڑی میں جتنا پیٹرول زیادہ ہوگا اتنی لمبی چلے گی، جتنا مال میرے زیادہ ہوگا میں اتنا زیادہ جیوں گا۔ فرمایا کلا، یہ تیرا پلکھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ بادشاہیاں چھوڑ کے چلے گئے، بادشاہی وہیں پر۔ کہا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں جاتے نہیں، لوگوں کا حال نہیں دیکھ؟ اصل میں زمین میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان تو اپنے علاقے میں بھی ہوتا ہے نا، گاؤں کے انٹرنس میں یا ایگزٹ والے رستے پہ، داخلے والے یا خارجے والے رستے پہ قبرستان ہوتا ہے، اور وہاں بنایا رستے میں اس لیے جاتا ہے کہ گزرنے والا کوئی دعا کر دے گا ان کے لیے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے انسان کی مجبوری کا کہ وہ کسی کی دعا کا محتاج ہو جاتا، آج خود نہیں مانگتا۔ تو دوسری جگہ آپ جب جاتے ہیں نا، تو جس غور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ اپنے علاقے میں آپ نہیں دیکھتے، اور آپ کو مزہ بھی نہیں آتا۔ یعنی اسی علاقے کے آپ دیکھ لیں، کوئی باہر سے آئے گا لینڈ سے تو کہے گا کیا سینری ہے یار، نیچرل، لیکن آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں الین یا جی دبا جاتے ہیں، جی فلاں جگہ جاتے ہیں، جی کیوں؟ نئی جگہ ہے، لہذا آپ ہر چیز کو اسی طرح غور سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نیا کوئی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ہر حرف دیکھ کے ٹائپ کرتے ہیں، اور جب ہسٹری کلک کرتے ہیں تو آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، آپ اپنے علاقے میں ہسٹری کلک کرتے ہیں روز۔ سیروا فی الارض، دوسرے علاقوں میں جاؤ، نکلو، ان کا حال دیکھو جا کے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، شاید اس طریقے سے ان کے دل وہ بن جائیں جو عقل سے کام لیں۔ دل جو ہے عقل سے کام لے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں چیزوں کو، جیسے ابو لہب بھی دیکھ رہے تھے اور دوسرے کافر بھی دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نبی تو دیکھتا وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں نظریں گاڑ کر کے، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے۔ یہ بھی کوئی کیفیت ہے نا کہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے۔ وہ دیکھنا بصیرت کا دیکھنا نہیں ہے، انہیں محمد بن عبداللہ نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ نظر نہیں آتا۔ کیمرہ کھلا ہوا ہوتا ہے نا تو اس میں سارا کچھ منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، بندے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہاں ریکارڈ کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ عقل سے کام نہیں لے رہا، صرف نظر سے کام لے رہا ہے۔ ینظرون الیک، پھر ایک خاص کیفیت ہے، ایک بٹن دباتے ہیں تو اب جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ باندھ رہا ہے۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو کہتے ہیں۔ اب اس کو سیو کر رہا ہے۔ یہی حال بندے کا ہوتا ہے کہ وہ صرف دیکھ رہا ہے اور اس کے اسکرین پہ تصویریں چل رہی ہیں، لیکن وہ ان کو سیو نہیں کر رہا۔ جب دل سیو کرنا، اصل میں سیونگ دل کا کام ہے۔ اور پہلے جو کہا جاتا تھا کہ جی دل صرف وہ بلڈ پمپ کرتا ہے، یہ سوچتا نہیں، اور دیکھو قرآن میں یہ آیا یہ ہے، اب تو آپ کی سائنس نے کہہ دی کہ دل نہ صرف سوچتا ہے بلکہ وہ دماغ کے ہر ایکشن کو ایویلویٹ بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ اسے ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے۔ عقل کہتی رہتی ہے اور دل اپنا فیصلہ منوا لیتا ہے، یہ ڈومینیٹ بھی کرتا ہے عقل۔ اسی لیے شہزادہ سلیم نے بادشاہی چھوڑی تھی، اور وہ جارج پنجم یا ہفتم تھا برطانیہ کا، ایک عورت کے لیے اس نے تاج چھوڑ دیا تھا اس زمانے میں جب سورج نہیں ڈوبتا تھا ان کی بادشاہی میں۔ تو دل بھی عقل سے کام لیتا ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا،
اور وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، سینوں میں وسوسے اگتے، دل میں ڈالتا ہے۔ تو آپ جائیں، دیکھیں، غور کریں، یہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں ہماری طرح زندہ تھے، کل ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ ڈسکس کرتے تھے، اور آج اپنی ساری پلاننگ کے ساتھ بیٹھے ہوں، پاس کچھ ہوگا تو سہولت مل جائے گی۔ بھئی ہم تو بندہ رخصت کر کے گھر آ جاتے ہیں نا، اندر فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو کوئی 4 پیسے ہوں گے اس کے پاس تو کھا پی لے گا، نہیں تو منہ منگلار کی طرح نکال کے دیکھتا رہے گا دوسروں کو۔ آپ تو اسے چھوڑ کے آ گئے، اب آگے اس کے پاس کچھ ہوگا، اس کے کارڈ میں کوئی چارجنگ ہوگی تو وہاں سہولیات مل جائیں گی، کوئی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، کوئی اور ہو جائے، نہیں تو پھر باقی دوسرا سامان تو ہے ہی ہے وہاں پہ، اپنے ہاتھوں ہم چھوڑ کے آتے ہوں۔ تو وہ جا کے کتبے پڑھیں آپ، ان کو دیکھیں آپ، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹ آپ لوگ گاڑی کا ہوا، آپ گزر گئے پاس سے، کہ ضروری نہیں میرا بھی ہو، ٹھیک ہے، بالکل ممکن ہے، لوگ 30 سال ہو گئے لائسنس لیے، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ ممکن، لیکن مرنے سے ممکن نہیں ہے نجات بندے کی، مرنے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں آنا ہے۔ ایسے بھی ساتھی تھے ہم یہاں فوت ہوئے، جب ہمارے چاچا عنایت اسکول کے جو ٹرانسپورٹ کے فورمین تھے، تو ڈرائیور تھے رفیق صاحب، ہم نے مل کے ان کو غسل دیا۔ پھر وہ وقت بھی ہے کہ رفیق صاحب کو ہم نے کسی اور کے ساتھ مل کے غسل دیا، اور پھر جس کو ہم نے رفیق صاحب کے ساتھ مل کے غسل دیا تھا، جس کے ساتھ مل کے، وہ بیچارہ بھی پھر اسی طرح ہوتا۔ آپ جنازہ اٹھاتے ہیں، اسے چھوڑ کے آتے ہیں، پھر آپ خود چارپائی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمہارے سامنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں اور تمہیں احساس نہیں ہے کہ ایک دن تمہارا بھی آنا ہے۔ تو اصل سبب جو ہے وہ کرپشن کا یا فساد، کسی چیز میں بھی فساد، دودھ میں ملاوٹ فساد، دوائیوں میں ملاوٹ فساد، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اسٹیٹ کو، جس کو کہتے ہیں بے رحمانہ ایکشن لینا چاہیے، چونکہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہے کہ ایک بندہ دوا جو ہے وہ دے رہا ہے بچے کو اور وہ بچہ مر جاتا ہے اس لیے کہ وہ دوا اصلی نہیں تھی، تو یہ قتل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خلود کی فکر۔ حالانکہ اللہ پاک جب بندے کو جنت میں داخل کرے گا تو ایک جملہ کہے گا، ادخلوها بسلام، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے وہ، ذالک یوم الخلود، وہ جس کا بوٹا تو دنیا میں لگا رہا تھا نا، یہ ہے وہ خلود والا دن۔ اب تجھے ہمیشہ ہمیشہ یاد ہے، نہ تو بڈھا ہوگا، نہ تجھے اور کوئی مسئلہ ہوگا، نہ تیرے رشتہ دار مریں گے، نہ دوست مریں گے، نہ کوئی جدائیاں ہوں گی، سب کو یہاں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ذالک یوم الخلود، وہ جس کے لیے تو زمینیں کھود رہا تھا، احرام مصر بنا رہا تھا، وہ شالیمار باغ بنا رہا تھا، تو وہ دیواریں چین تو انہیں بنائے، وہ جو وہاں تو قلعے گاڑ رہا تھا نا خلود کے، وہ خلود والی جگہ ہی نہیں تھی پاگل۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کی پیاس یہاں بجھے گی، انکم ماکثون، ہمیشہ یہاں رہو۔ تو اس کے لیے ایمان درست کرنے کی بات ہے۔ اب علاج کیا ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارا امتحان ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، فری میں تمہیں دیا گیا ہے۔ اگر پسند ہے، یہ اولاد اچھی لگتی ہے نا تمہیں، تو تم کوشش کیوں نہیں کرتے کہ یہ اولاد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں پیروی کی اپنے ماں باپ کی، ہم اس اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور اولاد جہنم میں چلی جائے؟ ایسا ممکن نہیں، تم آرام سے رہ لو گے جنت میں، تو کیوں نہیں کوشش کرتے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اب اس کے لیے یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایمان سے بات نہیں چلے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کا یقین، وہ یقین تاج العروس میں لکھا ہے الذی یتنافی العلم، یقین اس علم کو کہتے ہیں الذی یتنافی الریب والشک، جو ہر ریب اور شک کی نفی کر دے، کبھی شائبہ بھی نہ گزرے شک کا، اس کا نام ہے یقین. دوسری جگہ وہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں الذی یسخر، وہ علم جو مسخر کر دے القلب والعقل والجوارح، وہ یقین جو قلب کو مسخر کر لے، وہاں انسٹال ہو جائے، اور عقل کو مسخر کر لے، وہ اس کی مزاحمت نہ کرے. جب یہ دو چیزیں مسخر ہو جائیں گی تو وہ آگے جو ٹولز ہیں نا استعمال ہونے والے، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان، کہا وہ ان کے تابع، وہ ان کے تابع. وہ یقین آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں حضور نے اونچی مانگی کیوں ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے اصل میں ہمارا عقیدہ درست کیا گیا. ساری دعائیں آپ دیکھ لیں. اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من ابتغی، اے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے ہو، تیرا ہی ذکر ہو، اس لیے کہ جس چیز کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ تو نے دی. کس کا ذکر کرتے ہو؟ ماں باپ، اولاد کا، اولاد کی خوبصورتی کا، اولاد کے علم کا، اولاد کے جاب کا، کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. زمین کا، گاڑی کا، دولت کا، حسن کا، اپنی کوٹھی کا، اپنے جاب کا، کس نے دیے؟ اللہ نے. انت احق من ذکر، تیرے ہی تذکرے ہونے چاہیے، تجھے ہی سب سے زیادہ یاد رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے احسانات تیرے ہیں. جس کا احسان ہوتا ہے نا بندے پہ، اس کی کوئی نشانی جب بندہ دیکھتا ہے، دیتا بھی ہے کسی کو تو یہی کہتا ہے کہ یہ لے لیں، آپ کو کبھی ہماری یاد آ جائے گی. جب وہ پین دیکھیں گے، جب وہ کتاب دیکھیں گے، آپ کو ہماری یاد آئے گی. اور بھائی صاحب آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، بیوی کو دیکھو. کوئی جگہ ایسی ہے کہ نظر اٹھے اور رب یاد نہ آئے؟ یہ ساری رب کی نشانیاں نہیں ہیں، رب کے تحفے نہیں ہیں. انت احق من ذکر واحق من عبد، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری بندگی کی جائے، تیری غلامی کی جائے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، وہ احسانات کی پوجا کرتا ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ رب کے. تو سب سے زیادہ رب کی پوجا کرنی چاہیے، رب کی بندگی کرنی چاہیے. جو لوگ دوسروں سے لیتے ہیں رب کی بندگی نہیں کرتے، ان کی بندگی ادھر ہی دل ٹکا کے ہوتی ہے، ساری اچھائیاں ادھر ہی منسوب کرتے، تذکرے ان کے کرتے. وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، اور سب سے قیمتی چیز میرے مالک تو ہی ہے جس کی تلاش کی جائے. بندہ ایک ٹارگٹ لے کر نکلتا ہے نا، گھر سے مارکیٹ جاتا ہے تو ایک خاص کوالٹی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، برانڈ ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ یہ لینا ہے. اور دوسرے والا جو ساتھ ہے جس کو پتا نہیں ہے، وہ بار بار چیز اس کے سامنے رکھتا ہے، یار چنگی بھلی چیز ہے، یار یہ دیکھو، یار کتنی خوبصورت ہے، اور وہ سب کو ہٹاتا رہتا ہے، دکانیں پھر کے آخر وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے. بندہ مومن اس دنیا کے بازار میں صرف رب کو ڈھونڈتا ہے، اس سے کم کسی چیز پر، کسی برانڈ پر وہ راضی نہیں.
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. یہ ساری مشقتیں سارے اس کی تلاش میں اٹھا اٹھا کے کرتے. دیتا ہے تو رب کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے. کھانا کھلاتا ہے تو میرا رب خوش ہو گیا, اور رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. وہ رب یار محبوب, اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہو, اور وہ تمہارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہو, اور تم کرو تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہ ہو. وہ اس مجبوری کو بھی سمجھتا ہو کہ جس مجبوری میں تم نے خرچ کیا ہے, اور تمہیں پسند بھی کرتا ہو, اور دنیا میں متبادل بھی دیتا ہو. زندگی اس طرح بڑھتی ہے, زندگی صلہ رحمی سے بڑھتی ہے. یہ لکھا ہوتا ہے اس کے یہاں. ماں باپ کی خدمت سے بڑھتی ہے, صحت ماں باپ کی خدمت میں ملتی ہے. تو مومن, اے اللہ تو سب سے قیمتی چیز ہے, سب کچھ تیرے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے, تمہیں کسی کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا. ہوتا ہے نا, اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. جب انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے اولاد کے لیے, تو اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا. وہ قیمتی سمجھتا ہے اولاد کو, مال کو قیمتی سمجھتا ہے, اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ انسان سوچے. آپ بچے کو بھی کوئی چیز دینا, تو بچہ بھی ایک دفعہ آپ نے کوئی چیز اس سے لینی ہے نا, اور آپ اسے کہ بیٹا یہ لے لو, تو ایک دفعہ آپ دینے آپ کی طرف دیکھتا ہے, اور دوسرا اپنے وہ ویلیو لگاتا ہے اس کی کہ اس پہ 10 درہم پہ یہ چھوڑی جا سکتی ہے یا نہیں. وہ 10 درہم وہ دیکھتا ہے کہ یہ زیادہ قیمت تو پھینک دیتا, نہیں چاہیے. اب آپ نے 100 نکالا یا 10 کے 2-4 نوٹ نکالے, اب وہ کہتا ہے ٹھیک اب سے. بچہ ہے اور تم تو بڑے ہو, اور جب تم نے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دیکھتا سوچتا نہیں ہے کہ اللہ چھوٹ جائے گا ہاتھ سے اس کے بدلے میں. بندہ تو راضی ہو جائے گا, رب ناراض ہو جائے گا, اور تو نے سودا کر لیا رب کی ناراضگی کا. وَأَوْسَرُ مَنِ ابْتُغِي وَأَجْوَدُ وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ. بادشاہ مالکوں میں, غلاموں کے مالک ہوتے ہیں نا, ماسٹرز جن کو لگے, تو سب سے زیادہ شفیق اور نرم دل والا ہے. تجھ سے بھاگ کر اگر کوئی بندہ سمجھے نا کہ کوئی رحم والی ہستی ہوگی, اللہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ایسا نہیں. وَأَرْأَفُ مَن مَلَكَ وَأَجْوَدُ مَن سُئِلَ, اور تو سب سے بیسٹ ہے مانگنے جن سے مانگا جائے. وَأَجْوَدُ مَن سُئِلَ, بہترین ہستی ہے جس سے سوال کیا جائے. وَأَوْسَعُ مَنْ آتا, اللہ دینے والوں میں سب سے کھلا ہاتھ تیرا. بندے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں, تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے. جو آج ہمارے پاس ہے, کبھی ہم نے مانگا بھی تھا یہ. وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى, یہ سارے ہمارے عقیدہ بنانے والی دعائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمانیات کو درست کیا. دیکھو تمہاری ایک منزل ہے, اس منزل کو کھوٹا مت کرو. یہ سارے امتحانات ہیں جو آ تو جاتے ہیں تمہارے سامنے, اور تم ان کو غور نہیں کرتے. کچھ ہوتے ہیں لازمی فیل پاس والے, وہ ہے, یہ لازمی مضامین ہے, ان کو فیس کرو. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایمان آخرت پر بنایا جائے. اس طرح ایمان ہو آپ کا, اس طرح یقین ہو کہ دیکھیں ہم پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ یقینی بات نہیں ہوتی, اس کے باوجود بھی یقین کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اس کا ثبوت اللہ پاک نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اس پہ. کہ ہم ادنا چیز یہاں رکھتے ہیں اور بہترین چیز پاکستان بیچتے ہے کہ نہیں. وہ جو کوالٹی والے ہم نے کمبل پاکستان بھیجے ہوئے اور رکھائے ہوئے ہیں اپنی وہ پیٹیوں میں, کہ جب ریٹائرڈ ہو کے آئیں گے تو سردیوں میں نکال کے پھر رکھیں گے, وہ یہاں رکھتے ہیں. یہاں وہ 20-30 والا پکڑ کے رکھا ہوا, اسی پہ 18 سال گزارا ہو جاتا.
پاکستان میں جو جوتا پہنتے ہیں ہم پہنتے ہیں، کیوں ہم وہاں بیچتے؟ تھوڑے سے پیسے یہاں رکھتے وہاں زیادہ کیوں بیچ دیتے؟ 200-400 رکھ کے باقی فوراً وہاں کیوں بیچ دیتے ہیں؟ کہ یہ یقین ہے کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، حالانکہ یہ یقین فاسد ہے، کوئی شورٹی نہیں۔ آپ چلے بھی جائیں، ٹکٹ ہو بھی جائیں، اسلام آباد اترنے کی اناؤنسمنٹ ہو بھی جائے، مزے کی بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھنے، اس وقت ہم بیلٹ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ اترنے کی بجائے مرگلہ کی پہاڑیوں سے بھی ٹکرا سکتا، اتر کر بھی منگلور کی طرح جہاز کی بریک نہ لگے تو کھائی میں بھی جا سکتا۔ یقین فاسد اور فالس یقین ہے ہمارا اپنے ملک پر، لیکن اس کے باوجود ہم بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ فرمایا اگر یہ یقین تمہارا بن جائے تو پھر تم اعلیٰ کو آخرت میں بھیجو گے، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں چند دن رہنا ہے۔ یہ یقین جتنا متزلزل ہوگا، جتنا کمزور ہوگا، اتنا انسان پیسے سے زیادہ چمٹے گا تو مر جائے گا۔ اب دیکھنا شہد کی مکھی شہد خود بناتی ہے، لیکن شہد سے چمٹتی نہیں ہے، چونکہ وہ شہد کی حقیقت کو سمجھتی ہے۔ اور دوسری مکھی وہ لو کہتی ہے، لو جی موج ہو گئی بھائی، جا کے بیٹھتی ہے اور پھر پھنس جاتی ہے۔ ہمارا حال بھی اکثر و بیشتر وہ کالی مکھی والا ہی ہے، ہم چمٹ گئے ہیں شہد سے اور پھر ماری گئے ہیں، وہ اندر روح جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئی۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے لوگوں کے اندر۔ دیکھو یہ جو تم بے ایمانیاں کرتے ہو نا جس زندگی کے لیے، اس زندگی کی کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں، اس کی 2 درم کی جوتی کی گارنٹی ہے، قسم کھا کر دی جا سکتی ہے، اس جوتی پہننے والے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے جوتیاں وہ کینچی چپل سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، 25-25 سال ہو گئے اپنے شوہر کی، اور شوہر وہ جوتی چھوڑ کے مر گیا ہوا۔ بچوں کے کھلونے سنبھال کے رکھے ہوں، بندہ نہیں، بچہ چلا گیا۔ تو یہ جو تم کرتے ہو، آپ دیکھیں فساد کی جو قسمیں ہیں، اس میں ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کی زمین کھا جاتے ہیں، بہنوں کی زمین کھا جاتے ہیں۔ سب سے کمزور طبقہ ہے یہ بیچارہ ہمارے یہاں، اور بامروت ہے، پینک بھی نہیں مچاتا، بیٹے پیچھے لگے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سنیا دیتے ہی رہتے ہیں اماں کو کہ ابے نو کیا جینا کچھ کر جائے، نام لگوا جائے۔ کیا کرتے ہیں جی، وہ بہن نے جی بھائیوں کو لکھ دیا ہے، کیوں جی بھائی صاحب آپ کو اگر صدقہ چاہیے تو مسجد کے باہر کپڑا ڈال کے بیٹھو، تم پر صدقہ لگتا ہے نا، بہن کا صدقہ، اتنے غریب ہو گئے ہو تو مسجد کے باہر آ کے کپڑا ڈالو، یہاں سے کماؤ، کسی کا حق مت کھاؤ۔ تم بہن کو کیوں نہیں لکھ دیتے؟ وہ کمزور ہے، تم کمزور ہو، تم تو تبوک بھی اٹھا سکتے ہو، باہر نکل کے مزدوری بھی کر سکتے ہو، تمہاری بہن مزدوری کرے گی کل، اس پر اچھے برے حالات نہیں آئیں گے۔ بہن ایسے نہیں لکھ کر دیتی، وہ تمہارا موڈ دے کر لکھ کر دیتی کہ یہ گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، تو چونکہ میں نے باپ کے گھر میں آنا ہے، دروازہ کھلا رہے تو اس بے مروت کے منہ میں ہڈی دینی ہے، تو ماں باپ کے گھر میں آنا ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے کہ بہنوئی کا پاؤں آپ کی زمین میں پڑے، نام آپ کی زمین میں پڑے، ایسا ہوتا ہے بعض آدمی انسان زمین بیچنا چاہتا ہے اور وہ بیچنے نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ سالے بہنوئی کا تو آپس میں آپ کو پتہ مسئلہ رہتا ہی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ زمین میں اگر نام بہن کا شریک ہو گیا تو اس کے بعد دوسری برادری شامل ہو جائے گی اور کل میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس کا حل موجود ہے، مارکیٹ کی ویلیو پتہ کرواؤ زمین کی، اور بہن کو اس سے 10,000 زیادہ دے دو، پیسے دے دو نا۔ اگر زمین میں نام نہیں ڈالنا چاہتے تم تو ٹھیک خرید، یہ ممکن 30,000 کی کنال ہے، تم بہن کو 40,000 دے کے اپنے نام کرا لو، لیکن کھانا معاف کروانا حرام ہے سب کچھ۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں جو بیوہ ہوگی وہ بیوہ ہوگی، ہندوؤں کی طرح پھر بیٹھی رہے اب ساری زندگی، کسی کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ بھئی اس طرف بھی دیکھ لیں، یہ رشتہ بھی گھر میں ہے،
یعنی وہ تو یوزڈ سامان کی طرح گھر میں پڑی رہتی. مفروشات المستعملا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری کی ہے، باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوائیں کی ہیں. صحابہ میں ایک خاتون حضرت اسماء، انہوں نے وہ اصل میں وائف تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے شادی کر لی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اس کی گود میں محمد بن ابو بکر تھے، اور اس نے شادی کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے دیر سے. یہ دیور تھے، جعفر طیار بڑے تھے، حضرت علی چھوٹے بھائی تھے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جعفر طیار، پھر ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی. نہ حضرت علی نے اس کو یہ سمجھا کہ نہیں جی میں کسی بیوہ سے شادی کروں، اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے. تو ہمارے یہاں اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، کوئی غور نہیں کرتا. یہ بھی ایک وجہ ہے جو ہمارے یہاں پھر اخلاقی بدعنوانی پھیلتی ہے. اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو یہ ہیں وہ حالات کہ لفظ فساد جو ہے، کرپشن، وہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی دفعہ. اس کو بند کر دیں، اذان اس پہ نہیں ہو گیا. یہ بہت بڑی دفعہ ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس کی سزا یا تو رجم ہے، یا ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے آمنے سامنے کے، یا سولی ہے. اور اس کی بہت ساری قسمیں فساد کی اللہ نے قومیں برباد کر دی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں فساد کی ہر قسم موجود ہے، ہر قسم. اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہوگی. یہ تمنا ہے. تل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں کہ بونا کیکر کا درخت، اور پھر خشوع و خضوع سے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کے ساتھ سیب لگا دے. انک علی کل شیء قدیر، میرے مالک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہی سیب لگا، میں نے سیب کا پودا نہیں لگانا، میں تو کیکر ہی بہوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہماری فرعون والی اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاز پہ تو بینکاک والے پر سوار ہوں، لیکن جب جہاز اترے تو ہم مکے میں اتر رہے ہوں. ایسا ممکن نہیں. سمت بدلی کریں اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں. آپ دیکھیں، آپ جب شروع کریں گے تو جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے نا، روشنی اتنی زیادہ نظر آتی ہے. یہ جو سگنل ہوتے ہیں، آپ کو پتا یہ دن کو بھی ریڈ اور گرین ہوتے ہیں، اور اتنی لائٹ ان کی ہوتی. رات کو کیوں آپ نظر آ جاتا دوسری طرف کا سگنل کہ اب وہ پیلا ہو گیا، اب وہ ریڈ ہونے والا ہے. دن کو نظر نہیں آتا. یہ کس کا کرم ہے؟ اندھیرا جتنا زیادہ ہوتا ہے روشنی اتنی چمکتی ہے. کرپشن جتنی زیادہ ہوتی ہے نیک بندہ اتنا زیادہ نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے چیز کو کہا جاتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ، بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ وائٹ چیز جگمگ کرتی ہے. آپ ایک نیک بن جائیں گے نا، پوری برادری میں نظر آئے گا کہ یہ بندہ نیک. ذرا بن کے تو دیکھیں گے نا، سمجھے کہ قدر کوئی نہیں. قدر رب کے نزدیک جب آپ کی ہو جائے گی نا، تو سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کی قدر کریں گی. لیکن بسم اللہ کریں آپ اپنے حقوق. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں ہم نے جب کام شروع کیا تو 2 بندے جڑے. اب تو الحمدللہ پورا تقریباً 80% گاؤں ہمارا عقیدہ بھی درست ہو گیا. تو اس میں ایک جو پارٹی تھی وہ حاجی اصالت، میرے ہم عمر ہی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ ناجائز ہے تو انہوں نے پھوپھیوں کو زمین بانٹ کر دی. دیکھیے زمین ایک ایسی چیز ہوتی ہے، شاید پیسہ بانٹا بھی جا سکتا ہے، مگر زمین کا مسئلہ جو ہے نا وہ سیدھا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے باپ نے پھوپھیوں پر ظلم کیا تھا، پھوپھیوں کو اس نے بانٹ کر زمین دی. پھر بہنوں کو بانٹ کر دی. جو تھوڑی بچی اس نے کہا اللہ پاک مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اللہ نے برکت عطا فرما. بچے بھی اس کے عالم ہو گئے، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا. وہ سلسلہ اس کا اپنا چل پڑا دین کی طرف.
دوسری پارٹی جو ساتھ جڑی ان کو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، ان سے جب کہا گیا کہ یار خدا کے لیے زمین چھوڑ دو جو تم نے قبضہ کی ہوئی ہے کسی، تو اس باتیں سننے کے لگے کہ قاری صاحب بات تو آپ کی ساری صحیح ہے پر میرے پاس ہے ہی وہی ہے جو میں نے دبائی ہوئی ہے، یہ چھوڑ دو تو کھاؤں کہاں سے؟ بچہ ان کا کسی کے گھر سے وہ لکڑی کاٹ کے چھوڑ دیتے نا، سال 2 سال پڑی رہتی ہے وہ گیلج، تو اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، رستے میں اس کو پھوپھی ملی، وہی پھوپھی جس کی زمین دبائی ہوتی، تو اس نے کہا کہ ببو صدقہ کریں یہ تو چوری ہے، اس کو پتا تھا نا یہ کس کے گھر سے آ رہی ہے، تو اس نے کہا ببو صدقہ کریں یہ تو چوری ہے، اس نے کہا ببو چلیے کتھا پہ پھرنی ہے، اے لکڑی سٹ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ سہی تو ہو گئی۔ ایک کنسپٹ یہ بھی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، ایک عمرہ کر لیں گے کا یومن ولدتہ امہ، اس طرح 0 میٹر ہو کر آئیں گے جیسے آج ایجنسی سے نکلی ہے۔ یہ کنسپٹ ہے جو وہاں پہ رش زیادہ کر رہا ہے۔ رب کی رضا مقصود ہو تو ہمارے پڑوس میں ہے، آپ اسپتال میں چلے جائیں، لوگ خون کے لیے رو رہے ہیں، لوگ ایک انجیکشن کے لیے رو رہے ہیں، رب کی رضا چاہیے نا، تو وہ تو آپ کے پڑوس میں ہے۔ ہم اس لیے جاتے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ جو 0 میٹر کرنا وہاں جا کر، وہ اس لڑکے والی نفسیات کہ ابھی پھینکوں گا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اور اس میں فلاں فلاں سورت پڑھوں گا اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ ذاتی معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد تو شہید کو بھی معاف نہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو تو بھی معاف نہیں، الا یہ کہ اللہ اپنے ذمہ لے لے، باقی یہ کہ وہ تو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو اس میں اپنی درستگی کر لیں۔ ہم کیوں جوڑتے ہیں؟ اولاد کے لیے نا، کہ یہ زمین میرے اولاد کے نام ہو جائے۔ اگر اولاد میں سے کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ زمین 2 مہینے بھی نہیں نکالے گی، یعنی اگر اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اسباب ہماری حفاظت کریں گے، ایک چھوٹی سی بیماری اس طرح کھا جائے گی جس طرح سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو وہ ایک مچھلی کھا گئی تھی، سارا 40 دن وہ پکاتے رہے تھے۔ تو اللہ سے عافیت مانگیں اپنے لیے، اولاد کے لیے، اور حق بانٹیں جو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔